تو حضرت علی علیہ السلام کیسے ان کے ساتھ رہے اور عمر کے دور خلافت میں چیف جسٹس کا عہدہ کیسے قبول کیا؟ عمر کے دور خلافت میں چیف جسٹس کا عہدہ قبول عمر کے لیے کیا، ان کے علاوہ جسٹس کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، امت کے لیے کیا۔ مولا علی نے جو بھی کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ بی بی فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑ دیا، ان کے گھر کو آگ لگا دی، حضرت علی نے ایک جملہ کہا، کسی کو پتہ ہی نہیں، انہیں کہا کہ جو مرضی ہے کرو، میری تلوار صرف اللہ کے لیے اٹھے گی۔ حضرت علی کو سمجھا ہی نہیں آپ نے۔ اب بکواس کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ تم اپنے جیسا سمجھتے ہو کیا ان کو؟ انہوں نے اپنے اوپر اپنے خاندان پر ہر ظلم برداشت کیا، لیکن انہوں نے تلوار نہیں نکالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تلوار کافروں کے اوپر اٹھتی ہے علی کی، مسلمانوں پر نہیں اٹھاتا میں، مجھے جتنے غم دینے ہیں، جتنا دکھ دینا ہے میں سہ لوں گا اس امت کی خاطر۔ ان کا مقام اور مرتبہ ہی ایسا تھا۔ ان پر جو ظلم زیادتی کی لوگوں نے، اس میں سے کسی ایک کا بھی بدلہ نہیں لیا۔ یہ ہے مولا علی کی جو شخصیت ہے، اپنے لیے کبھی جو ہے تلوار نہیں اٹھائی ہو، نہ اپنے گھر والوں کے لیے اٹھائی۔ باقی بنو امیہ نے جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں آل رسول کے ساتھ، کتابیں بھری ہوئی ہیں، دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں۔ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہسٹری بیان کرتا چلوں۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں، آپ پڑھ لیں جا کے، حدیثوں میں بھی لکھا ہوا ہے، روایتوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا نہیں لکھا؟ اب جو لکھا ہوا ہے اس کو سننے کے بعد تو ہر کوئی گالی دے گا، کون تعریف کرے گا ان کی؟ یا تو تم جواب دے دو۔ قرآن جمع کرنے کی بات آئی، عثمان غنی نے بھی قرآن یعنی جمع کیا، اور بہت سے لوگوں نے قرآن جمع کیا، مولا علی نے۔ اب آپ جواب دے دیں اس کا کہ حضرت عثمان غنی نے مولا علی کے جمع کردہ قرآن کو جلایا کیوں؟ کیا یہ زیب دیتا تھا ان کو؟ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تو علی نے جو قرآن جمع کیا تھا، علی سے زیادہ علم کون جانتا تھا؟ تم نے جو علی نے قرآن جمع کیا تم نے جلا دیا۔ جس کو بھی اللہ رسول سے محبت ہے ایسی بات سنے گا تو اس کا تو میٹر گھومے گا، وہ تو تورا کرے گا نا، گالی دے گا۔ امیر معاویہ ہر جمعے کو خطیبوں کو جا کے تلوار کے زور پہ کہتا کہ علی کو گالیاں دو۔ کئی سو سال تک مسجدوں میں خطبے کے دوران مولا علی کو گالیاں دی۔ کہ جب خلیفہ ہارون رشید آیا بغداد میں عباسی سلطنت کا، اس نے کھڑے ہو کر کے پابندی لگائی، آج کے بعد اگر کسی نے یہ کہا تو میں گردن اتار دوں گا۔ مولا علی کو کسی نے گالی دی، یہ تو مسلمانوں کا حال ہے۔ 800-900 سال تک مسجدوں میں مولا علی پر شب و شتم کیا جاتا رہا۔ وہ جو انہوں نے 800-900 سال تک مولا علی پر شب و شتم کیا، اس کے اوپر کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ آج اگر کوئی ان کو گالی دے دے، تبرہ کر دے، تو کہتے جی تبرہ کر رہے ہیں، صحابیوں کے گستاخ ہیں۔ انصاف سے کام لو یار۔ اور پھر مختلف حدیثیں بنا کے مسلمانوں میں کنفیوژن کو کریٹ کیا گیا۔ ایسے ایسے کذاب لوگوں سے حدیث روایت ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا، جبکہ اصول حدیث کے مطابق اگر کسی بندے نے ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا ہے تو اس کی روایت جو ہے شامل نہیں کی جا سکتی۔ اور یہاں ایسے ایسے کذاب ہیں راوی جنہوں نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا، جن کا کام تھا فتنہ پھیلانا، جن کا کام تھا دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، جن کا کام تھا کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلے، ان کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں جنہوں نے جھوٹ پوٹ بنا کر کے حدیث کے ذریعے تمہارا دین برباد کر دیا۔ آل رسول کے پنجتن پاک کے سامنے لا کے صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا، صحابیوں کو مانو، صحابیوں کو مانو۔ حدیثوں میں رد و بدل کیا۔ جو بات اللہ کے رسول نے اپنی آل کے لیے کہی تھی کہ میری آل میں سے کسی کو بھی پکڑ لو ہدایت پا جاؤ گے، میری آل جو ہے ستاروں کی مانند ہے، وہاں سے آل مٹا کے صحابہ لکھ دیا۔ ہم نے باطن میں تحقیق کی ہے اس بات کی۔ ہم نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ایسی بات آپ نے فرمائی؟ کہا کہ میں نے تو اپنی آل کے لیے کہی تھی۔ اور ظاہر ہے محمد رسول اللہ کی آل کا تو بھروسہ ہی بھروسہ ہے۔ قرآن مجید میں آیت تطہیر ان کے اوپر اتری ہے، ان میں سے کسی کو بھی پکڑ لو ہدایت پا جاؤ گے۔ بھلے ان صحابیوں کا کیا ہے؟ ان میں سے تو اللہ تعالیٰ نے کو کہا ہے کہ جب تم سے کوئی فحش کام ہو جائے، غلطی ہو جائے تو حضور کے پاس آ کر کے مغفرت کراؤ، اور تم کو تو حضور سے مغفرت کرانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم تمہاری پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کے مطابق تمہاری پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کو بھی پکڑ لو ہدایت پا جاؤ گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے خلاف ہے یہ بات۔ تو حضور نے صحابہ کے لیے یہ بات کہی نہیں تھی، حضور نے یہ بات اپنی اہل بیت کے لیے، اپنی آل کے لیے کہی تھی۔ کن کو کہی تھی؟ چادر والوں کے لیے۔ ان کو کہی تھی اصحاب البردہ۔ چادر والے کون ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، آیت تطہیر، تو حضور نے اپنی کملی کو پھیلایا۔ ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اہل بیت کون ہے؟ تو آپ نے چادر کو پھیلایا، کہا علی آ جاؤ، فاطمہ آ جاؤ، حسین آ جاؤ، حسن آ جاؤ۔ ام سلمہ نے کہا میں آ جاؤں؟ کہا نہیں، تم اہل بیت میں سے نہیں۔ اہل بیت کا مطلب تو گھر والے ہوتے ہیں، گھر والوں میں تو بیوی بھی ہوتی ہے۔
فرمایا کہ بیوی اہل بیت میں سے نہیں ہوتی، وہ دوسرے کا خون ہے۔ تو یہ آیت تطہیر کس کے لیے اتری ہے؟ ان 5 کے لیے جن کو مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی میں چھپایا تھا۔ علی کے لیے اتری ہے، فاطمہ کے لیے اتری ہے، حسن و حسین کے لیے اتری۔ انہی کے لیے کہا ہے کہ یہ ستاروں کی مانند ہے، محمد چاند کی مانند ہے، یہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو ہدایت پا جاؤ۔ انہوں نے ان کا نام ہٹا کے صحابہ لکھ دیا۔ کتنے بڑے مردود ہیں وہ لوگ۔ وہ بات صحابہ کا ادب اپنی جگہ، ہم نہیں کہہ رہے کہ صحابہ کا ادب نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحابہ کا نام کیوں لگا رہے ہو آل کا نام مٹا کر؟ وہ بات کرو نا جو اللہ کی طرف سے ہے۔ حق کے ساتھ یہ کھلواڑ کرو گے تو پھر فرقہ واریتی پیدا ہوگی، گمراہی پھیلے گی، اور یہی ہوا۔ پنجتن پاک کے علاوہ کوئی پیروی کے لائق نہیں تھا۔ مجھے تو اتنا غصہ آیا، میں نے ایک مولانا صاحب کو یہ حدیث بیان کی، اس نے کہا کہ یہ حدیث نامکمل ہے۔ میں نے جو بیان کون سی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، تو میں نے کہا مکمل تو ہے، اس میں اور کیا باقی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پوری حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان غنی اس کی چھت ہے۔ میں نے کہا خدا کا خوف کر، میں نے تو کبھی نہیں سنی یہ حدیث، یہ بکواس ہے یار، فتنہ ہے۔ مولا علی کی شان گھٹانے کی کوشش کی ہے لوگوں نے 1400 صدیوں میں۔ یہ 14 صدیاں جو گزری ہیں ان میں کیا ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ کی شان گھٹانا اور مولا علی کی بیوی فاطمہ کی، حسن حسین کی شان گھٹاتے آئے ہیں مسلمان، اس لیے پھٹکار برس رہی ہے تمہارے اوپر۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی اور آل رسول کے نام پر جیتے اور مرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔